خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب کوئی اچھا رشتہ آئے تو نکاح کرو. یہ نہیں فرمایا کہ استخارہ نکالو. صحیح ہے؟ تو استخارے میں ہاں نکلے یا نہ نکلے، اچھا بندہ ہے تو استخارہ کرنا ہے، بندہ صحیح نہیں ہے تو استخارے میں ہاں ہے تو بھی نہیں کرنا. سوال میں بھی استخارہ کس بات کا؟ استخارہ کا جو مطلب لیا جا رہا ہے وہ مطلب ہی غلط ہے. آج کل استخارے میں نکل رہا ہے تو آپ کا دماغی فطور بھی ہو سکتا ہے. وہ کیا ہو گیا؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ حدیث میں تو کچھ بھی نہیں ہے. حدیث میں تو آتا ہے جس کو کوئی کام کرنا ہو اور وہ بیچارہ کنفیوز ہو تو کیا کرے گا؟ اے اللہ، تو وہ دعا پڑھے گا، دعا مانگے گا 2 رکعت پڑھ کے، اس میں کیا ہے، اللہ یہ کام بہتر ہے تو مقدر کر دے، بہتر نہیں ہے تو مقدر نہ کر. نکالنے کا تو کچھ ہے ہی نہیں. مجھے بتا دے کہ یہ اچھا رشتہ ہے، کوئی پازیٹیو کچھ بھی نہیں ہے. اس دعا کی برکت سے کیا ہوگا کہ اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی. کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، اور اچھا رشتہ ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا مطلب آپ اچھے نہیں ہو. پھر آپ خود فالٹ ہے آپ کے اندر. اور اگر رشتہ اچھا نہیں ہے پھر سمجھ میں آ رہا ہے تو بھی آپ اچھے نہیں ہو. تو پہلے اپنے آپ کو اچھا بناؤ تاکہ اچھے لوگ آپ کو سمجھ میں آئیں اور برے لوگ آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں. ہاں، یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ یہ رشتہ، یہ بندہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، تو اس کا بھی استخارے سے نہیں پتہ چلے گا. اس کے بارے میں رپورٹ طلب کرو. کیا طلب کرو؟ رپورٹ. میں وہی مسقط میں تھا تو وہ ایک مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگردوں میں سے ایک بڑے عالم تھے. وہ مجھے ملے، انہوں نے کہا آپ کا یزید کے بارے میں کچھ بیانات آئے ہیں تو میں کچھ یزید کے بارے میں، میرے پاس بھی کچھ حوالے ہیں، آپ کو لکھواتا ہوں. میں نے کہا لکھوائیں. تو جب میں لکھنے لگا نا تو میں نے اوپر عنوان ڈالا یزید کے بارے میں رپورٹ. وہ ان کی نظر پڑ گئی. انہوں نے کہا یہ کیا؟ میں نے کہا ہمارا یہی اسٹائل ہے. میں نے کہا جو کچھ آپ بتائیں رپورٹ پیش کر رہے ہیں نا. میں نے کہا ہمارا عنوان ایسا ہی ہوتا ہے، آپ خیر اس کو نہ دیکھیں، آپ رپورٹ لکھوائیں. تو انہوں نے کہا وہ فلاں نے لکھا ہوا ایسا تھا. میں نے کہا رپورٹ تو رپورٹ ہی ہے نا یہ، چاہے وہ آپ اس کو عرف میں رپورٹ نہ کہیں، لیکن ہم پولیس کی طرح رپورٹ لکھ رہے ہیں یزید کے بارے میں. تو میں نے کہا کہ بھائی اگر رشتہ اچھا آیا ہے تو آپ رپورٹ لکھیں اس رشتے کے بارے میں. اور رپورٹ کہاں سے؟ پولیس جب رپورٹ لکھتی ہے تو آپ سے پوچھتے ہیں نا بھائی کہاں سے آیا چور، کیا ہوا. تو آپ بھی اس محلے میں جا کے اس بندے سے متعلق اہل محلہ سے رپورٹ طلب کریں. بھائی کسی نے گھنٹی بجا کے بھاگتے ہوئے تو نہیں دیکھا اس کو، چپل چراتے ہوئے تو نہیں دیکھا، اسکول میں کیسا ہے، کالج میں کیسا ہے، ابا سے اس کا سلوک کیسا ہے، اماں سے اس کا سلوک، تنخواہ کتنی ہے، کوئی بیماری تو نہیں ہے بھائی، یہ جو زکام آپ کو ہو رہا ہے یہ دائمی تو نہیں ہے، ابھی مجھے دیکھ کے چھینک آ گئی آپ کو، ایسا تو نہیں ہے کہ ہر وقت چھینکتے ہی رہتے ہو. تو یہ ساری رپورٹیں لکھ کے اگر یہ اس میں کلیئر آ رہا ہے تو استخارے میں نہ آئے تو بھی یہاں ہاں کرنی ہے. اور اگر رپورٹیں کلیئر نہیں آ رہی تو استخارے میں پازیٹو آئے تو بھی آپ نے نہ کرنی ہے. اپنے بچیوں کو استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ. اور اگر کچھ رپورٹیں پازیٹو اور کچھ نیگیٹو تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ساری رپورٹیں کسی کے بارے میں نہ پازیٹو ہوتی ہیں نہ ساری نیگیٹو. تو یہ دیکھو کہ یہ جو پازیٹو چیزیں ہیں یہ کیا اس قابل ہے کہ اس پازیٹیوٹی کے ہوتے ہوئے اس کچھ نیگیٹیوٹی کو برداشت کر لیا جائے. مثلا بچے کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، پازیٹو رپورٹ. بچے کی داڑھی ہے، پازیٹو میں ڈال دیا. اس رپورٹ لکھو نا، اوپر لکھو کہ وسیم کے بارے میں رپورٹ. بھائی میں حقیقت بتا رہا ہوں، آپ کی بچے کے لیے رشتہ ہے وسیم کا، میں وسیم بادامی کہنے والا تھا، خیر وسیم کا رشتہ آیا. مجھے نہیں پتا وسیم بادامی ہے لیکن نام بہت سنا ہے. وسیم کا رشتہ آیا، آپ نے کہا وسیم بھائی رپورٹ. تبلیغ میں 4 مہینے لگے ہوئے ہیں، رپورٹ پازیٹو میں ڈال دیا. داڑھی بھی پوری ہے، پازیٹو. بھائی گھر میں سب سے سلوک اچھا ہے، محلے والے بھی تعریف کر رہے ہیں، بھائی بڑا جب بھی گزرتا ہے کبھی ہم نے کسی عورت کو جھانکتے ہوئے اس کو نہیں دیکھا. اگر کبھی دیکھا بھی ہے تو ٹکٹکی مان کے دیکھا ہے اس نے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ. تو آپ نے سارے پازیٹو. اور بھائی نمبر بھی امتحان میں اچھے آتے ہیں، جاب بھی اچھی ہے، ساری پازیٹو. گٹکا کھاتا ہے، نیگیٹو میں ڈال دو. سگریٹ پیتا ہے، نیگیٹو میں. صحیح ہے نا؟ اب 2 نیگیٹو اور سارے کیا آ رہے ہیں؟ پازیٹو. تو آپ دیکھو یار اتنی ساری چیزیں ہوتے ہوئے گٹکا قابل برداشت ہے یا نہیں ہے؟ تو بچی سے کہو بیٹا دیکھو بہت اچھا آدمی ہے، گٹکا برداشت کر لو گی؟ ہے بھائی. اگر وہ کہے کہ برداشت نہیں کر سکتی تو اس سے بولو ٹھیک ہے، ایک اور دوسرا ہے وہ گٹکا نہیں کھاتا، وہ گٹکا
نہیں کھاتا, شکل اچھی نہیں ہے, یہ ہے گٹکا نہیں کھاتا. سارے قوائف وہی ہیں, تبلیغ میں وقت بھی لگا ہوا ہے. اور یہ میں آپ کو مذاق نہیں کر رہا, حقیقت بتا رہا ہوں. استخاروں کی بھیٹ مت چڑھاؤ, گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرو سوٹیبل ہے یا نہیں ہے. تو آپ نے بچی کو دکھایا, دیکھو بیٹا یہ ایک دوسرا والا ہے, گٹکا نہیں کھاتا, سگریٹ نہیں پیتا, پان نہیں, بہت بہترین دانت دیکھو کیسے نیٹ کلین, ایسا لگتا ہے تیزاب سے دھوتا ہے روزانہ دانت. لیکن اس میں مسئلہ تبلیغ میں بھی وقت لگا ہوا ہے, مسئلہ ہی شکل دیکھ رہی ہو, شکل. تو وہ کہے گی بھائی اتنا بدصورت آدمی مجھے برداشت نہیں ہے. چلو یہ تیسرا ہے, اس کی شکل اچھی ہے, گٹکا بھی نہیں ہے, لیکن تم عالمہ ہو, تم دیندار ہو, نہ تبلیغ میں وقت لگا اس کا, نہ علماء کے بیانات سنتا ہے, اور کچھ پتہ نہیں ہے کب دین سے واپس پھر جائے. شکل اچھی ہے. تو وہ کہے گی نہیں ابا مجھے تو دیندار, اگر دیندار لڑکی مجھے تو دیندار رشتہ چاہیے, علماء سے کچھ تعلق تو ہونا چاہیے نا, یہ تو گمراہ ہو سکتا ہے کل. تو ایسے 5-10 رشتے بتا دیے, بیوی بچی کو کوئی بھی پسند نہیں آ رہا, تو پھر آپ اس کو بولا بیٹا میرے بس میں یہی تھا, تیرے لیے کوئی آرڈر پہ بنوانا پڑے گا, ہے جو خوبصورت بھی ہو, جاب بھی اچھی ہو, خاندان بھی اچھا ہو, قد بھی اچھا ہو, دیندار بھی ہو, پان گٹکا بھی نہ کھاتا ہو, علماء سے تعلق بھی ہو, ماں باپ بھی اس سے خوش ہوں, محلے والے بھی اس سے خوش ہوں, نظر ہمیشہ نیچے رکھ کے چلتا ہو. تو بیٹا اس کے لیے میں نے آرڈر دیا ہے, آرڈر پہ مال تیار ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے انسان آرڈر پہ تیار نہیں ہوتے, تو اس کو کہیں گے بیٹا پھر تم شادی کرنا انہی 10 میں سے جس کو بولو گی تو وہ خود فیصلہ کرے, آپ بھی فیصلے میں مدد کریں, کیونکہ اصل تو باپ کو بڑی ویلیو ہے اسلام میں. تو آپ بتائیں, دیکھو یہ جو سب سے پہلا والا تھا نا, ساری چیزیں تھیں, صرف گٹکا رہ گیا تھا. تو شادی کر لو, محبت سے گٹکا چھڑوا دیں گے. اس کو ہم یوٹیوب پہ ویڈیو دکھائیں گے, دیکھو یہ کینسر کا مریض, یہ کینسر کا مریض, اور نئی کم بخت چھوڑتا تو اس سے بولا بھائی کمرے میں آنے سے پہلے وہ تیزاب کی بوتل رکھی ہے, اس سے کلیاں کرو گے تو آپ کو آنے کی اجازت. اور اگر واقعی گٹکا اتنی قابل نفرت چیز ہے تو پھر وہ دوسرا آپشن, شکل اچھی نہیں ہے, اخلاق تو اچھے ہیں, کچھ دنوں میں یہ مکھنچو اچھا لگنے لگے گا. اس کو بتائیں دیکھو میں نے گدھا پالا تھا, شکل بالکل اچھی نہیں تھی, لیکن میں نے 1 سال بعد وہ گدھا بیچا ہے, مجھے کتنا افسوس ہوا. تو بیٹا دیکھو گدھے کے ساتھ بھی انسان رہتا ہے تو محبت ہو جاتی ہے, یہ تو پھر بھی انسان ہے, تھوڑی بیچاری کی ڈیزائننگ عجیب سی ہے. تو دیکھو تمہاری امی نے بھی تو برداشت کیا ہے نا. تو اس قسم کے فضائل سنا کے اس کو قائل کریں, لیکن لوگ ایسا کام, اور مشورہ بھی لے سکتے ہیں نہیں, لوگ ساری چیزوں کو, گراؤنڈ ریئلٹیز کو یکسر نظر انداز کر کے کسی جاہل پیر کے پاس جائیں گے. استخارہ نکالا ہے, اس نے کہا یہ نو, استخارہ نکالا ہے, اس نے کہا ہے ہاں. کوئی ایسے استخارے کی اللہ نے ذمہ داری نہیں لی. نبی نے جب بھی فیصلہ کیا گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا ہے. اس پر پورا جمعے کا میرا 1 گھنٹے کا بیان ہے. تو آپ نے بھی فیصلہ کرنا ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر. استخارہ ویسے ہی کریں تاکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے.